بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 90 سال کے متعلق پڑھیں گے کہ ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا اور جنگ حنین ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ملک عرب کے مشرک لوگ خود بخود آ کر اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، اور ہجرت کے 90 سال کے شروع ہوتے ہی ملک عرب کے دور دراز علاقوں سے، قبیلوں سے، قوموں نے اپنے وکلا بھیج بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سال بڑی کثرت سے وفود آئے اور عرب قبائل برابر مسلمان ہوتے رہے، اس لیے ہجرت کے 90 سال کو یعنی سن ہجری 9 کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، اور سن ہجری 9 ہجرت کا 9واں سال عام الوفود کے نام سے مشہور ہوا، یعنی وفد آنے والے سالوں، وفد کا سال۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بھی شہنشاہ عرب کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ تو فرض تھی، جو قبائل ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے ان سے ایک خفیف رقم بطور جزیہ ٹیکس وصول کی جاتی تھی۔ بس یہی زکوٰۃ یا جزیہ وہ خراج تھا، وہ ٹیکس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہنشاہی میں رعایا سے وصول کیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ کے متعلق بعض دقتیں بھی پیش آئی، بعض عامل شہید بھی ہوئے، بعض قبائل کو اس انتظام کے قائم رکھنے کی وجہ سے سرزنش بھی کی گئی۔ بالآخر یہ انتظام، ملک کا نظام بحسن و خوبی قائم ہو گیا۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ جنگ موطا ہوئی تھی، جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سب سے پہلی جنگ تھی۔ تو عیسائیوں کی جنگ موطا میں شکست اور ہارنے کے بعد وہ ہار کا انتقام لینے کے لیے غسانی بادشاہ نے ایک لشکر عظیم فراہم کر کے ہرقل، جو روم کا بادشاہ تھا، اس سے مدد طلب کی۔ ہرقل نے 40,000 کا لشکر جرار غسانی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خود بھی عظیم الشان فوج لے کر عقب سے روانہ ہوا۔ عقب سے روانہ ہونے کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ ابو عامر راہب، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، کہ مکہ سے قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا کام اور مقصد یہی تھا کہ قیصر کو مدینہ پر حملہ آور کرنے کے لیے اکسائے۔ ادھر اس نے منافقین مدینہ سے برابر خفیہ پیغام سلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے دیے ہوئے مشوروں کے موافق منافقین نے مسجد ضرار تعمیر شروع کی تھی۔ غرض ملک شام کی سرحد پر عیسائی فوجیں جمع ہونا شروع ہوئی اور قیصر روم کے مدینہ پر حملہ اور ہونے متواتر مدینہ میں پہنچتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی حملے کو ملک شام کی سرحد پر روکنا ضروری سمجھا، کیونکہ ملک عرب کے اندر ہرقل روم کی فوجوں کے داخل ہونے سے یکلخت تمام عرب ملک میں بد امنی پیدا ہونے کا قوی احتمال تھا، اور سرحد پر ایسے عظیم الشان کا اجتماع کوئی ایسی بات نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معمولی سی بات سمجھ کر خاموش رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر قبائل کو اطلاع دی کہ ہرقل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آ کر شریک ہونا چاہیے۔ مسلمان اطراف ملک سے آ کر مدینہ جمع ہونا شروع ہوئے اور منافقین کی جماعت مدینے میں موجود تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ بہکانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اس سے پہلے جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف فوج لے جانے کا عزم فرمایا تو پہلے سے اس کا اعلان نہیں فرماتے، تاکہ منافقین کو اعتراض کرنے، مسلمانوں کو بدل بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ عین وقت کے مسلمانوں کو معلوم ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس مرتبہ چونکہ لشکر بڑا تھا اور بڑا لشکر جمع کرنا تھا، اس کا سامان فراہم کرنا تھا، اور سامان فراہم کرنا بھی دشوار تھا، اس لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ ہرقل کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام کی بارڈر سرحد کی طرف جانا ہے۔ گزشتہ سال چونکہ خشک سالی رہی تھی، اس لیے مسلمانوں کی مالی حالت بھی تھوڑی نرم گرم تھی۔ اس سال فصل اور پیداوار اچھی ہوئی تھی اور اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا تھا، لہذا لوگ اپنے فصلوں کو چھوڑ کر، اپنے کھیتی باڑی کو اور اپنے پھل کے باغات کو چھوڑ کر جانا بالطبع کسی قدر گراں محسوس کرتے تھے۔ ہرقل اور اس کے وزراء نے اپنی اس حملے کی تیاریوں کے سلسلے میں مدینہ کے منافقین کو پہلے ہی سے اپنا شریک بنا لیا تھا۔ مدینہ کے منافقوں کی سازشی مجلس سویلم نامی یہود کے یہاں روزانہ منعقد ہوا کرتی تھی۔ 12 منافقوں نے مل کر ایک اپنی علیحدہ مسجد تعمیر کی تھی۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ اس مسجد میں سازشی جلسے ہوا کریں
اور ہر قسم کی مخالف اسلام صلاح و مشورے کی باتیں ہوا کریں گی۔ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور نا اتفاقی پیدا کرنے کا سامان پیدا کیا جائے۔ ان منافقوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ اور سفر کی تیاری میں مصروف تھے تو ہمت شکن باتیں کرنے لگے اور موسم گرما کے اس طویل سفر کی دقتیں لوگوں میں بیان کرنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کیسروں کی فوجوں کو مدینہ پر حملہ آور کرانا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ آور ہو، عیسائی فوجوں کے سیلاب کو عرب میں داخل ہونے سے روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تمام صحابہ کو تیار کرنے اور شریک لشکر ہونے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی زادیرہ یعنی سواری، جنگ کے ہتھیار اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے چندے کی بھی عام اپیل فرمائی۔ منافقین نے لوگوں کو بہکانے اور مسلمانوں کے مشکلات میں پیدا کرنے کی کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنا مال تجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے وہ تمام سامان لشکر کی تیاری کے لیے چندے میں دے دیا، جس کی مقدار 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، ساز و سامان اور 1000 دینار طلائی کے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام مال و اسباب لا کر چندے میں دے دیا اور کہا کہ بال بچوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آیا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال و اسباب سے نصف اللہ تعالیٰ کے راہ میں لا کر دے دیا اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا، اور جو لوگ بہت ہی غریب تھے، محنت مزدوری سے گزر کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جو کچھ ان سے ہو سکا لا کر جمع کر دیا۔ منافقین نے اس چندے میں بھی شرکت نہ کی اور 30,000 لشکر مدینہ میں جمع ہو گیا۔ فوجی سامان صرف اس قدر دوست ہوا کہ تمام فوج نے جوتے بنا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ جوتے بنا لو، کیونکہ پاؤں میں جوتا ہونے سے آدمی سواری کے حکم میں ہے۔ اور ہجرت کے 90 سال رجب المرجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 1 گھنٹے کی مسافت کے فاصلے پر ایک بستی ذی اوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ منافقین نے آ کر عرض کیا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ چل کر نماز ادا کریں تاکہ وہ مسجد بھی قابل تعظیم سمجھی جانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری مصروف ہو، واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر سنۃ الوداع نامی پہاڑی پر لشکر کو آپ نے ٹھہرایا اور محمد بن اسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا عامل مقرر فرمایا، اور منافقہ سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی جماعت کے ساتھ شہر سے نکل کر سنۃ الوداع پہاڑی کے نشیب دامن میں خیمہ زن ہوا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے پر آمدہ ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا منشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کو روکنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو آگے روانہ کر دیا تو منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہی لوگ مدینہ کو واپس لوٹ آئے، اور بعض منافق اس غرض سے کہ مخبری کر کے عیسائیوں کو مدد پہنچائے، اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ دیا تھا، اور مدینہ میں منافقوں نے علی رضی اللہ عنہ کی نسبت کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ ان کو بار خاطر نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ جرب میں مدینہ سے کوس بھر کے فاصلے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ منافقین میری نسبت ایسی باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں، میں نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تم کو مدینے میں چھوڑا تھا، تم واپس جاؤ ان کی دل دہی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہی وہی نسبت رکھتے ہو جو سیدنا ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر فرق یہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں سے مدینے کو روانہ ہوئے۔ بعض صحابہ جو کسی سستی یا غفلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینے سے روانہ ہو کے راستوں کے منزلیں پر شریک ہوتے گئے، اور بعض منافقین جو مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے شریک لشکر تھے، وہ راستے کی مختلف منزلوں سے جدا جدا ہو کر واپس ہوتے رہے، مگر ان کی اس حرکت نامعقول کا مسلمانوں پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ آپ نے کسی کے حال سے کوئی تعارض نہیں فرمایا، جو راستے میں رہ گیا اس کے متعلق پرواہ نہیں کی۔
راستے میں قوم سمود کی تباہ شدہ بستیاں آئی۔ اس علاقے کا نام حجر تھا۔ جب لشکر اسلام اس قطعے اراضی میں داخل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے استعفا پڑھتے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ اور یہاں کے کنویں کا پانی بھی نہ پیو۔ اس علاقے حجر کے حدود میں ایک رات قیام کرنا پڑا تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی شخص تنہا لشکر گاہ سے باہر نہ نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور سواری کی مہمس کو لگام دے کر تیز کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ظالموں اور گنہگاروں کی بستی میں جاؤ تو ڈرتے ہوئے اور استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ کہ اچانک ہمیں بھی ایسی ہی مصیبت نہ پیش آئے۔ جب لشکر اسلام چشمے تبوک پر سرحد شام میں پہنچ گیا تو وہاں قیام کیا۔ ہرقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا۔ جب اس نے آپ کے آنے کی خبر سنی تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور عیسائی لشکر اور غسانی بادشاہ سب لشکر اسلام کی خبر سن کر ادھر ادھر چلے گئے اور میدان خالی چھوڑ گئے۔ تبوک مدینہ سے 14 منزل کے مسافت پر تھا۔ یہاں آپ نے 20 دن قیام کیا۔ اس عرصے میں ایلا کا حاکم بحیرہ بھی آپ کے سامنے اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر اسے صلح کی۔ اس نے جزیہ کی رقم اسی وقت ادا کر دی۔ پھر مقام جربہ کے لوگ آئے، انہوں نے بھی جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا۔ آپ نے ان کو صلح نامہ لکھ دیا۔ اس کے بعد مقام ادرہ کے باشندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی جزیہ ادا کرنے کی اقرار پر صلح نامہ حاصل کیا۔ بلکہ شام کی سرحد بارڈر کے حاکموں اور نائبوں سے اطاعت اور امن و امان قائم رکھنے کا اقرار لے کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور سب کی رائے یہ ہوئی کہ اب اور زیادہ قیام اور انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرقل اور اس کی فوجیں مرعوب ہو چکی ہے، اگر ان میں ہمت ہوتی تو مقابلے پر آ جاتے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے اور مدینہ صرف 1 گھنٹے کے راستے پر رہ گیا تھا تو آپ نے مالک بن دخشم سالمی اور محمد بن عدی عجلی کو منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کے جلانے اور مسمار کرنے کے لیے حکم دیا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے تاکہ ضرر پہنچائے۔ اور اس طرح منافقین کے مکر و فریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو چکے تھے، چنانچہ مسجد ضرار کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مدینہ منورہ داخل ہوئے اور اس سفر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مہینے صرف ہو گئے تھے۔ یعنی تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا تو اس کے اندر آپ کے 2 مہینے صرف ہو گئے، 2 مہینے خرچ ہو گئے تھے۔ اور 3 مخلص صحابہ جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا۔ ان سے کوئی وعدہ اور بات چیت کوئی نہیں کرتا تھا اور یہ اکیلے اپنے گھر میں پڑھتے رہے اور بائیکاٹ کچھ 40 دن 50 دن تک چلا اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور ان کی توبہ کا تذکرہ قرآن پاک میں 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں ہے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لانے کی خبر اہل طائف نے سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے، اور سیدنا عروہ بن مسعود جو طائف میں شہید ہوئے تھے، ان کے لڑکے ابو الملی اور بعض دوسرے آدمی اہل طائف میں سے مدینہ آ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور تبوک سے واپس ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد یالیل بن عمرو اور اہل طائف کی طرف سے وکیل بن کر آئے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا اور عبد یالیل اور ان کے ہمراہیوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عثمان بن العاص کو حکمراں مقرر فرمایا اور مغیرہ بن شعبہ کو لات کے بت اور مندر کو منظم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بت خانے کے خزانے سے جو مال برآمد ہوا اس سے سیدنا عروہ بن مسعود کا قرض ادا کیا گیا اور باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو پھر وفود کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برابر وفود آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرتے تھے۔ وفد یعنی چند لوگوں کا قافلہ، تو قافلے اپنی قوم کی طرف سے آ کر آپ اسلام قبول کرتے اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرتے اور اسلام کی تعلیم کے لیے معلم ہمراہ ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک وفد کو رخصت کرتے وقت انعام اور صلہ بھی ضرور ہے
تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک جمعیت دے کر بلاد طے کی جانب بھیجا، جو حاتم طائی کا قبیلہ تھا، اور حاتم طائی کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلاد طے کے قریب پہنچ کر حملہ کیا تو عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، یہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، ملک شام کی طرف بھاگ گیا، اور حضرت علی بن حاتم کی لڑکی کو قید کر لائے، اور دو تلواریں ان کے بتخانے سے لٹائے، جن کو حرث بن ابی عمرو نے چڑھایا تھا۔ حاتم کی لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ پر احسان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، لیکن تو جلدی نہ کر، کوئی معتبر اور معزز آدمی آئے تو میں اس کے ساتھ تجھ کو تیرے ملک کو پہنچا دوں گا۔ اتنے میں چند لوگ ملک شام کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حاتم کی لڑکی کو کپڑے اور زادرہ وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ یہ لڑکی جب اپنے بھائی عدی بن حاتم کی بات سوچی تو عدی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تو نے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شخص ملنے کے قابل ہے، نہایت خلیق اور اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، نہایت درجے کا محسن ہے۔ اور عدی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے دبن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ آپ نے اس کی بڑی عزت کی اور مسجد نبوی سے اپنے ساتھ لے کر مکان پر آئے، اس کو بچھونے پر بٹھایا، اور ایک عورت راستے میں مل گئی، آپ نے اس نے آپ کو روک لیا۔ جب تو وہ بات کرتے رہی، آپ کھڑے رہے۔ عدی بن حاتم کو اس اخلاق نے مسخر کر دیا۔ پھر آپ نے عدی بن حاتم کو بیعت فرمائی، اور عدی بن حاتم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بیعت کی۔ روانہ ہو کر اپنے تبوک سے واپس ہونے کے بعد وہ پورا سلسلہ لگاتار آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جدا نہیں ہو سکتے تھے، کہ قبائل عرب برابر آ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو جب حج کا موسم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ کیا، اور 20 اونٹ قربانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اور 5 اونٹ قربانی کے ابوبکر صدیق کیے، اور 300 مسلمانوں کا قافلہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد صرف 42 آیت نازل کا یہ ترجمہ تھا کہ سال کے بعد مشرک حرام کے نہ جائے اور بیت اللہ کا توہرانہ ہو کر نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد لیا ہو پورا کیا جائے۔ غرض یہ اعلان حج کے موقع پر ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیت دے کر اپنے وار کر دیا اور سوار کرا کر روانہ کیا، اور حکم دیا کہ حج یوم النحر میں کھڑے ہو کر سب کو سنا دینا۔ علی روانہ ہوئے اور منزل ذوالحلیفہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قافلے سے جا ملے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مامور بن کر آیا ہو، امیر آپ ہی رہیں گے، مجھے صرف آیت سنانے کا حکم ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ مکہ میں پہنچے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امیر ہونے کی حیثیت سے حج کے ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی آیتیں سنائی۔ اور ہجرت کے 90 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ اسی سال حج فرض ہوا، اور اسی سال حج مسلمانوں کے زیر اہتمام ہوا، اور اسی طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی، اور اس حج کے بعد تمام مشرکین کو صرف 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہے۔ اس اعلان کو سن کر مکہ میں جو لوگ ابھی تک شرک پر قائم تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہر طرف سے لوگ آ کر اسلام قبائل مسلمان ہونے شروع ہوئے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس سال تبوک سے واپسی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے نام خط روانہ کیا تھا، جس نے خط پھاڑ دیا تھا، جس کا مکمل قصہ ہم نے کل کے گزشتہ کے سبق میں پڑھا ہے۔ آئندہ کل کے سبق میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سال اور اس وقت کے فتنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق پڑھیں گے۔